یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ حاضر عظیم عطا فرما۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ سامعین محترم، اہل علم حضرات، پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ اسی پہلے فکرے پہ پتہ لگنا چاہیے کہ یکم محرم کا آغاز ہو چکا ہے، دروازہ حسین کھل چکا ہے۔ یہ سڑک نہیں، بازار نہیں، کشتی حسین ہے اور تم نجات کے سارے طلبگار ہو۔ یہ تمہارا بولنا بتائے گا۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام ہے۔ بیٹا سامنے بیٹھے ہو تو بولو، اللہ تمہیں سلام ہے۔ ہاں سامنے وہ بیٹھا کریں جنہیں بولنے کی عادت ہے، باقی سارے ثواب میں تو شامل ہیں، لیکن بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ، بسم اللہ بھائی جان، وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں پڑھتے۔ یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اچھا میں ایک لمحہ رکتا ہوں، دیکھیں نا بعد میں آنے والے سارا مجمع کراس کر کے آپ کو عبور کر کے آگے آنے کو، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے آپ کو کراس نہ کریں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں پڑھتے۔ یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں، وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے۔ آیا امام حسین آپ کو سلام۔ دیکھو 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 میرے دوستوں، سارے سال کے عزاداری کا مزاج علیحدہ ہے، محرم کا مزاج ہی الگ ہے۔ محرم میں شیعہ سنی دوست آئے ہوتے ہیں، بتانا ہوتا ہے کہ محرم ہم کیوں مناتے ہیں، محرم کا مقصد کیا ہے، حسینیت کا پیغام کیا ہے، میسیج بھی کنوے کرنا ہے، داد بھی لینی ہے، فضائل بھی پڑھنے ہیں، مجلس بھی مکمل کرنی ہے، تو تھوڑا سا آپ کا اور میرا رابطہ اچھا رہے گا تو منزل خوبصورت ہو جائے گی۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد، بلندی علی، عصمت سیدہ، حسن حسن اور مزاج حسین۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس عزت والے کاروان میں مجھے 4 منٹوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، بھائی جان میں 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اور یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے آپ کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وضاحت نہ طلب کیا کر، نہ فارمیلٹی والی داد نہیں چاہیے، دل بنے تو میرے ساتھ بولنا ہے، اور بولنا ایسے ہے کہ کم از کم زمانے کو پتہ چلے حسین پڑھا کیسے جاتا ہے، سنا کیسے جاتا ہے۔ وضاحت نہ طلب کیا کر، یہی عقیدہ اہل حق ہے، حسین ہی سے ہوا ہے ثابت خدا کا واجب وجود ہونا۔ اللہ 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 تمہیں سلامت ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ 1445 ہجری کا محرم ہے۔ اچھا یہ 1445 پہ غور کریں تو یہاں بھی ایک فضیلت کا دروازہ سامنے ہے۔ آپ پہلے پہنچ گئے، میں کہتا ہوں یہ 1445 کا عدد بھی بڑا کرشمہ ساز ہے۔ ذرا آپ غور کریں، 1 4 4 5 جمع کرو تو 14 بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلو چلتے چلتے ہوا کے جھونکے کی طرح ایک تحفہ دے کے گزر جانا چاہ رہا ہوں۔ 12 میں سے واحد مہینہ ہے محرم کا، چونکہ آغاز سال ہے نا، تو 12 میں سے بھائی جان پہلا مہینہ اور آخری مہینہ ہے محرم۔
جو شروع بھی میم سے ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہے، اور خدا کی قسم ممبر شبیر پہ کھڑا ہوں، 5ویں مجلس ہے، 4 مجالس میں اس فکرے پہ وہ سیدہ نے داد سنوائی ہے کہ مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا. اب آپ کی قوت پرواز کہاں تک ہے، یہ تو فکرہ مجھے بتائے گا نا. شروع بھی میم سے ہوتا ہے محرم، ختم بھی میم پہ ہوتا ہے. دھرم پورے والوں چپ کر جاؤ، تمہاری مرضی، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مرضی. یہ محرم نے بتایا ہے، ہمارا پہلا بھی محمد ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسے بولتے اگلی بات جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے میں محتاج. جی کر ہاں، جی کر ہاں. سیدہ آپ کو سلامت. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد. آئے آئے. ادھر بھی میم، ادھر بھی میم. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جان؟ ادھر بھی میم اور ادھر بھی میم، بریکٹ لگی ہوئی ہے 2 میموں کی، اور محمد میں 2 ہی میمیں. آئے آئے آئے. چلو جس کی امانت تھی اس تک مبارک بھائی بات پہنچ گئی. ادھر بھی میم، ادھر بھی میم. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. اور عزت آل محمد کی قسم ہے 2 میموں کے درمیان 2 حرف بچتے ہیں، ہے اور رے. غور کرو تو ہور بنتا ہے. میں جناب کو محرم کی روح سنانے جا رہا ہوں. امام حسین، بیٹا بیٹھے ہو سامنے تو ہاتھ اٹھاؤ، بیماروں کی طرح نہ میرے سامنے بیٹھو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. درمیان میں لفظ ہے ہور، تو حسین نے یکم محرم باب حسین کو کھول کے زمانے کو بتا دیا ہے، آ جاؤ ہور بن کے چلے جاؤ. اللہ 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 اکبر. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. اللہ تیری زندگی سے کتنے پیارے لگ رہے ہو آپ. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت. آ جاؤ اور بنا دیے جاؤ. اچھا چلو سیدہ آپ کو سلامت. ایک تحفہ اور دوں ذیشان بھائی. حسین کارخانہ مشیت ہے. حسین کارخانہ. ابھی تک تو پچھلے سال کی داد کا نشہ میرے کانوں سے نہیں گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس سے پرواز کرتے ہو یا وہیں دم توڑ کے رکے ہوئے. میں تو اسی معیار سے شروع کرنے جا رہا ہوں جہاں پچھلے سال چھوڑ کے گیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین کارخانہ مشیت ہے. اچھا یہ کارخانہ ہوتا کیا ان بچوں کو سمجھانے کے لیے؟ سر کارخانے میں کیا ہوتا ہے؟ خام مال لیا جاتا ہے، اس پہ پروسیس ہوتا ہے، عمل کاری ہوتی ہے، اور چیزیں پروڈکشن کے طور پر تیار ہوتی ہیں، پھر مارکیٹ میں بھیجی جاتی ہیں. آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی بشریت اس سے فائدہ لیتی ہے. حسین ہے کارخانہ مشیت. حسین بھی کچھ اسی طرح کا جوہر دکھاتا ہے. پتہ کیا کرتا ہے؟ حسین نسل آدمیت سے عام بندے خام مال کے طور پر لیتا ہے، مکمل انسان بنا کے واپس کر دیتا ہے. اب جو نہیں بولا اس سے مقدر کی بات ہے. جی کر ہاں، جی کر ہاں. سیدہ آپ کو سلامت. اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. حسین خام مال کے طور پہ عام سے بندے لیتا ہے، مکمل انسان بنا کے واپس کر دیتا. اچھا حسین ایک اور بھی کام کرتے ہیں. جب عمل کاری ہوتی ہے نا، پروڈکشن تیار ہونے پر پروسیجر سے گزرتا ہے بندہ انسان بننے کے لیے، تو حسین ایک بڑا خوبصورت کام کرتا ہے. پتہ کیا؟ اندر سے روشنی دیتے ہیں. شاباش، خرید لیا اس بندے نے جو صدر میں بولا ہے. میں حسینیت سنانے جا رہا ہوں، محرم کا آغاز سنانے جا رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین میرے بھائی اندر سے روشنی دیتا ہے، اندر سے. پھر سنو، حسین اندر سے بھیا روشنی دیتا ہے. اچھا ایک ہوتی ہے باہر کی روشنی، ایک ہوتی ہے سر اندر کی روشنی. اب صدر زمین پہ کہیں تو دکھ لگے گا، باہر کی روشنی ہو اور اندر کی روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے. ہاں جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں. پھر سنو، اندر کے روشنی نہ ہو اور باہر کی روشنی ہو تو اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے.
چلو میں مثال سے بات واضح کر دوں، وہ آخری حلالی موالی تک ہاتھ نہ اٹھے تو دکھ لگے گا مجھے۔ یہ باہر کی روشنی سے یزید کام لے رہا تھا، تخت پر بیٹھ کے، شام کے تخت پر بیٹھ کے حکومت کے نشے میں باہر کی روشنی سے کام لے رہا تھا، اور باہر کی روشنی سے کام لے کے کہہ رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ بندہ دیکھوں گا جو سانس لیتا ہوا اور صف اعلیٰ پہ آیا ہوا دل میں حسین ہوا اور چپ کر کے زمین پہ بیٹھا رہا۔ یزید باہر کی روشنی سے کام لے کے بھائیوں کہہ رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ حسین اندر سے روشنی دے کے کہہ رہا تھا خبردار یہ ماں ہے۔ ہاتھ اٹھایا کرو بھائی، سامنے بیٹھے ہاتھ اٹھایا کرو۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ حسین اندر سے روشنی دیتا، ہائے ہائے اللہ تمہیں سلامت ہے۔ حسین اندر سے روشنی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی۔ اب مجلس حسین کے بعد جب گھر جاؤ نا تو ماں، بہن، بیٹی، بیوی میں تمیز نظر آئے تو حسین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حسین اتنا کریم، لاہور والوں دشمن بھی دروازے پہ آیا، حسین نے خالی نہیں لوٹا۔ اچھا میں نے آغاز مجلس میں ایک فکرہ کہا تھا یہ بازار نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے، اور مجلس حسین ہوتی ہے نجات کی کشتی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء کی حدیث، اور اتنی مستند حدیث ہے کہ فصیل عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ رسول نے فرمایا تھا میں جب معراج میں گیا تو میں نے فصیل عرش پر کچھ فکرے لکھے دیکھے، ان میں سے ایک یہ تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے۔ تیرے چھٹے امام سے ایک بندے نے سوال کیا، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، شاید مجلس لائیو بھی چل رہی ہو، بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے، جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجیے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی، ہاتھ نیچے رہ گئے تو پھر تکلیف ہوگی مجھے۔ امام سے پوچھا گیا، تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کیا آپ سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ امام نے مسکرا کے فرمایا بے شک نحنو سفن النجات، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں، ہم سارے کے سارے ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے حسین کو سلام کرتا ہے۔ امام نے فرمایا ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا پھر حسین کو خصوصیت کے ساتھ نجات کی کشتی کیوں کہا گیا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا اس لیے کہ حسین کی کشتی بڑی تیز جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے ہاتھ جو بیٹا دو تین بندے رہ گئے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ حسین کی کشتی بڑی تیز جاتی ہے، اور حسین واحد ہے کائنات جو آنے والے کا مذہب نہیں پوچھتا۔ آئے آئے اللہ کیوں سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ چلو یہی کی مثال لے لو، یہ عشرہ محرم کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں، کوئی بندہ اٹھ کے سارا اشتہار پڑھ کے بتائے کہیں لکھا ہو صرف شیعہ آ سکتے ہیں۔ قیمتی جملے پہ بندے چپ کر جاتے ہیں تو پھر وقت اور بڑھ جاتا ہے، وقت اور لگ جاتا ہے بات کھولنے کے لیے۔ کہیں لکھا ہو کہ شیعہ آ سکتے ہیں، صرف سنی آ سکتے ہیں، چلو دائرہ وسیع کر دو، کہیں لکھا ہو کہ صرف اہل اسلام آ سکتے ہیں۔ نہیں، جو آئے حسین کا مہمان ہے۔ توجہ، اور یہی تو وجہ ہے تمہیں علماء و ذاکرین اسی لیے تو یہ فکرہ خوبصورت کر کے سناتے ہیں کہ حسین کو ماننے کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ شاباش۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حسین اتنا کریم۔ اچھا ایک نجات کی کشتی 10,000 سال پہلے بھی گزری ہے۔ اچھا جو چوپو جناب لوح کا نام نہیں سنا، وہ کشتی والا نبی، مشہور ہی نبی کشتی والا، تو جناب لوح نے بھی ایک کشتی بنائی۔ توجہ، جب کشتی بنائی نا
تو حضرت نوح نے بلند آواز سے آواز دی، جو کشتی میں آ جائے نجات لے جائے۔ ہر کسی نے اعلان سنا، جس نے سنا نبی کی آواز پہ لبیک کہا، کشتی میں بیٹھا، نجات پا گیا۔ ایک سور اور سورنی نے بھی سنا، اعلان سنا۔ سورنی آواز دے کے کہتی ہے، سور صاحب اٹھو، نبی بلا رہا ہے۔ نا تو سوچتا رہے گا اگر میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ اور سور صاحب اٹھو، نبی بلا رہا ہے، توجہ۔ تو سور آواز دے کے کہتا ہے، ذرا اپنی حیت پہ غور کر، تجھے اللہ نے سور نہیں بنایا ہے، سور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ سورنی آواز دے کے کہتے ہیں، وہ سوروں والا کام کیا ہے نا، اس نے تو نہیں کہا کہ سور نہ آئے۔ ہائے 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 ہائے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، جو پہنچا اسے ساتھ میں سلام ہی کر سکتا ہوں۔ نبی نے تو نہیں کہا کہ سور نہ آئے۔ اب نبی درمیان میں بیٹھے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو، تفاسیر پڑھ کے دیکھو، ہے قصص الانبیاء پڑھ کے دیکھ لینا، ادھر سور بیٹھ گیا، ادھر سور نہیں بیٹھ گئی۔ کشتی چل پڑی، 6 مہینے سفر میں رہی، کوہ جودی پہ اتری، ساری نسل آدمیت اتری، سارے زیرو زمین کے اترے، جو بچا وہ اترا، سور بھی اترا، سورنی بھی اتری۔ تو یہی سے مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، نبی کے دائیں بائیں بیٹھنا کوئی فضیلت نہیں، سور رہتا ہے، نبی ہے۔ حسین اتنا کریم، حسین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، بولو ہے نہیں ہے نا، حسین جیسا کوئی نہیں۔ چلو ایک زینہ اوپر چلو، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، شاباش۔ حسین کے بابا علی جیسا کسی کا بابا نہیں، حسین کے بھائی حسن جیسا، عباس جیسا کسی کا بھائی نہیں۔ بولو، چپ کر جو تمہاری مرضی، بول پڑو تمہاری مرضی۔ حسین کے نوکروں جیسا کسی کا نوکر بھی نہیں۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں ممبر ہٹوا دوں اور مجمع میں چل کھڑا ہوں اور جو بندہ نہ بولے اس کا کندھا پکڑ لوں۔ نہ، مومن کا احترام بڑا ضروری ہے، صرف اشارہ کروں گا، اگر پہنچ گئے تو میں کہتا ہوں واہ، حسین جیسا کسی کا نانا نہیں، حسین جیسا کسی کا بابا نہیں، حسین جیسا کسی کے بیٹے نہیں، حسین جیسے کسی کی بہن نہیں، حسین جیسے کسی کے ماتمی نہیں، حسین جیسے کسی کے نوکر نہیں، حسین جیسے کسی کے عاشق نہیں۔ چپ کر جو تمہاری مرضی، حسین جیسے کسی کے دشمن بھی نہیں ہے۔ حسین سے دشمنی کرنے کے لیے کم از کم بندے کے پاس اتنا کلیجہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کی لعنت کو برداشت کر سکے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ اچھا، کون سا وہ عزت والا چہرہ ہے اس مجمع میں جسے یہ پتا نہیں کہ حسین نے شب عاشور فرمایا تھا؟ جیسے میرے صحابی ہیں۔ سر میں شکر گزار ہوں، سر بے ساختہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، میری منزل خوبصورت ہو گئی، میرے زور کمر بن گئے، آپ خرید لیا مجھے آپ نے۔ حسین نے فرمایا تھا جیسے میرے صحابی ہیں ویسے کسی کا نہیں۔ اچھا آپس کی بات ہے، دھیمے لہجے میں پوچھ رہا ہوں، جب حسین یہ فرما رہے تھے کہ جیسے میرے صحابی ہیں ویسا کسی کا بھی نہیں، تو حسین کی نظر میں سلمان نہیں ہوگا؟ چلو میں رک جاتا ہوں، جیبوں سے تسبیحاں نکالو، استخارہ کرو، استخارہ آ جائے تو داد دے دینا، ورنہ یا علی یا علی، اتنے عظیم چہروں کی زیارت کر لینا بھی میرے لیے مکمل مجلس ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کی نظر میں تھا نا کہ نانا کا ایک صحابی ہے سلمان، جو 10ویں درجے پہ بیٹھا ہوا ہے، جو منا اہل البیت کا مصداق ہے، جو دروازہ بطول کا تنہا لا شریک جھاڑو کش ہے۔ یعنی سلمان تھا نا، عزت آل محمد کی قسم ہے، اور حسین فرمانے جیسے میرے صحابی ہیں۔
اب دھرم پورے والوں اس بچے سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری نگاہ اور آواز جاری ہے، جملہ میں کہنے جا رہا ہوں ہے ایسے سچ جیسے اللہ سچ ہے۔ بولو نہ بولو تمہارے ظرف نصیب اور زمین کی بات ہے۔ جب حسین کہہ رہے تھے میرے جیسے اصحاب ہیں ویسے کسی کے نہیں ہے، تو سلمان نظر میں تھا نا۔ اس کا مطلب ہے حسین پردے میں زمانے کو بتا رہے تھے میرے نانا محمد کا سلمان میرے ہور کے برابر نہیں ہے۔ اللہ میرے نانا رسول کا سلمان۔ اچھا جو حیران ہو میں سطر بدل دیتا ہوں۔ حسین نے فرمایا میرے نانا کا سلمان میرے جون کے برابر نہیں ہے۔ سلمان بننا کوئی مذاق ہے؟ سلمان کوئی معمولی انسان ہے؟ سلمان کا اسٹیٹس پتہ کیا ہے؟ توجہ، سرکار امیر نے سلمان کے متعلق فرمایا تھا السلمان باب اللہ فی العرش، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ اچھا یار اب عام روش کی ذاکری تو میں نے مولا سے مانگی نہیں بھی 2 روپیاں ادھر سے پڑھوں 2 ادھر سے پڑھوں اور تمہیں آسمان سے ٹکرا دوں اور چلتا بنوں نا، یہ محرم ہے، یہاں کچھ پیغام دینا ہے۔ یہاں برادران اہل سنت بھی آتے ہیں، عالم اسلام آتا ہے، انہیں بتانا ہے حسین پڑھا کیسے جاتا ہے، سنا کیسے جاتا ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے ہیں۔ سلمان کے متعلق سرکار امیر نے فرمایا السلمان باب اللہ فی الارض، زمین پر سلمان اللہ کا دروازہ ہے۔ ایک اور جملہ بھی سلمان کے لیے سرکار امیر کائنات نے فرمایا تھا، بندے جھوم جائے تو پھر لطف کی بات ہے، علی نے مسکرا کے فرمایا تھا جو سلمان کو پہچان لے وہ مومن ہے، جو سلمان کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ اللہ 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 اکبر ہے۔ اب ذرا فصل تو کرو نا حسین جی کہی ہوئی بات کا۔ علی کہہ رہے سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، سلمان مومن و منکر کی پہچان ہے۔ حسین کہتا پھر بھی میرے ہور کے برابر نہیں ہے۔ چلو میں بات تھوڑی کھول دیتا ہوں، نظم بھی پڑھیں گے مصرے بھی پڑھیں گے لیکن بات بھی پہنچانی ہے۔ دیکھو سلمان کا پرانا نام ہے روسپا۔ کیا نام ہے؟ سلمان تو جب رسول کے پاس آئے تو پھر رسول نے سلمان رکھا۔ پہلا نام ہے اس کا کیا ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، روسپا۔ اور کل زندگی ہے جناب سلمان کی 600 سال۔ کتنی؟ 600 سال۔ روسپا جناب عیسیٰ کا حواری تھا، سرکار عیسیٰ سے سامنے بیٹھ کے درس لیا کرتا ہے۔ بیٹا ان کو تو سب باتیں پتہ ہیں، ان کو میں نے کون سی نئی بات سنانی ہے؟ مجلس تو بیٹا ہوتی ہے آپ کے لیے۔ میری طرف دیکھو، روسپا اس کا پرانا نام تھا، جناب عیسیٰ کا حواری تھا، عیسیٰ کے سامنے بیٹھ کے درس معرفت لیا کرتا تھا۔ روسپا کہتا ہے میں نے دیکھا تو ایک دن جناب عیسیٰ دوران گفتگو خطاب فرماتے ہوئے بتا رہے تھے زمانے والوں یاد رکھنا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہے، اس کے وزیر کا نام علی ہے۔ جو ہاتھ اٹھانے لگ رہے کسی دروازے کے بعد جی کرا سارے مجمع کے ہاتھ بلند ہو گئے، سر میں شکر گزار ہوں، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس وہ محمد اور علی کا نام آنا تھا، دھرم پورے والوں سلمان کے دل پر ایسے تجلی گری جیسے موسیٰ کے دل پر کوہتور پہ گری تھی۔ بس جناب روسپا کا دل محمد اور علی کی محبت میں سرشار ہو گیا، گلزار ہو گیا۔ بس اس دن کے بعد روسپا کا ورد بن گیا محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد۔ گھر گیا، ماں نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اما یہ 2 سردار ہیں، دین کے بھی مالک ہیں، مشکل فکرہ ضائع کر دے تو پھر دکھ لگے گا۔ اما یہ 2 سردار ہیں، یہ دین کے بھی مالک ہیں، دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں، جنت کے بھی مالک ہیں، جہنم کے بھی مالک ہیں۔ روسپا تو بے دین ہو گیا ہے، چونکہ آگ پرست قبیلے سے جناب روسپا کا تعلق تھا، آتش پرست قبیلے سے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو بے دین ہو گیا ہے، آنے دے تیرے باپ کو، شکایت لگاؤں گی۔ باپ آیا، روسپا کے باپ، یہ دیکھو نا یہ روسپا نے کون سا ورد نیا سیکھ لیا ہے، محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد۔ روسپا قریب آنا،
یہ کیا ورد کرتا رہتا ہے؟ چھوڑ ان ناموں کو۔ روزبا مسکرا کے فرماتے ہیں باپ سمجھ کے ادب کے تقاضے سے بات کر رہا ہوں، اگر باپ نہ ہوتے تو جواب کسی اور طریقے سے دیتا۔ یہ بتا باپ ہو کے میری رگوں سے خون نچوڑ سکتے ہو؟ ہائے 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 ہائے، میری رگوں سے لہو کو نچوڑ سکتے ہو؟ روزبا کا والد پریشان ہو گیا، کہتا ہے نہیں۔ تو آواز ہی بابا پھر یہ دو نام میرے خون کی گردش کا دوسرا نام ہے۔ شاباش شاباش شاباش، اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ یہ دو نام میرے خون کی گردش کا دوسرا نام، یہ نہیں نکل سکتے۔ اتنے موٹے موٹے زنجیر، بات لمبی ہے، نتیجہ تو اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ چلے۔ اتنے موٹے موٹے بھائی جان زنجیر منگوائے روزبا کے والد نے، ہاتھوں میں پہنا دیے، پاؤں میں پہنا دیے، کمر میں پہنا دیے، جکڑ بند لگا دیا اور کمرے میں دھکا دے دیا، مر گئے۔ دروازہ بند کر دیا، بڑا سا تالا لگا دیا اور چاروں طرف سے مقفل تھا کمرہ، چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں جناب سلمان کو قید کر دیا اور باہر سے تالا لگا کے روزبا کے والد نے کہا اگر یہ دو نام چھوڑ دے، نکل تو سکتے نہیں ہو، دروازے پہ سر ٹکرانا، میں دروازہ کھول دوں گا، ورنہ جب تک یہ نام نہیں چھوڑو گے یہی مرو گے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، سلمان بیٹھے بیٹھے، روزبا بیٹھے 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 محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد کا ورد کرتا رہا۔ ایک دن میری روح نے روزبا سے جا کے سوال کیا، ابھی 3-4 دن تو کمرے میں پڑا رہا، تجھے بھوک نہیں لگی، تجھے پیاس نہیں لگی؟ تو روزبا نے میرے کان میں سرگوشی کی، پیاس لگتی تھی تو محمد کہتا تھا، بھوک لگتی تھی تو علی کا۔ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام علی حق علی حق علی حق علی حق۔ سید آپ کو بات کا لطف آ رہا ہے یا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ سارے بولو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، 3-4 دن روزبا کمرے میں پڑا رہا۔ اگر یہ باتیں ممبر سے نہ کہی جائے تو نہ سنو کیسے پتہ لگے گا؟ 3-4 دن بھائی جان روزبا کمرے میں پڑا رہا، آخر دل تنگ ہو گیا، باپ کو آواز نہیں دی، ماں کو نہیں پکارا، ڈائریکٹ اس سے ہم کلام ہوا۔ کہاں بیٹھے ہیں معیار سننے والے، کہاں بیٹھے ہیں عرفان سننے والے، کہاں بیٹھے ہیں فضائل سننے والے، ڈائریکٹ بھائی جان اس سے ہم کلام ہوا۔ ذیشان بھائی اب یہ کاروان کتنی قیمت کرے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا، کتنی داد میرے کشکول میں اتر آئے گی۔ روزبا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے، پالنے والے ذرا سامنے آنا، میرا جرم کیا ہے؟ میں بھی تو وہی کرتا ہوں جو تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں بھی تو وہی کرتا ہوں جو تو کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کرے، میں بھی ان سے محبت کروں، لیکن عجیب ماجرا ہے، تو محبت کر کے یزدان، میں محبت کر کے قیدی زندان، یا اپنی یزدانی چھوڑ۔ A+ کلاس مجمع سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ اردو ادب کا فکرہ فضائل علی کی چاشنی میں بند کر کے پیش کروں اور بندے چپ کر جائیں، یا اپنی یزدانی چھوڑ یا میرا زندان توڑ۔ اللہ اکبر، پر ہوتے نا بھائی جان میرے اختیار میں سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جہاں کے فکرہ تیرے حوالے کرتا، پھر بھی حق نہ ادا ہوتا، لیکن ممبر شبیر سدرہ سے کم تو نہیں ہے نا۔ روزبا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا، تجھے بڑے بھائی کا واسطہ، چلو میں چہرے دیکھ لوں ایک دفعہ، چہرے دیکھ لوں پھر دیکھوں گا کون بولا کون چپ کر گیا ہے۔ تجھے بڑے بھائی کا واسطہ توڑ میرے زنجیر، مصطفیٰ کا واسطہ میرے زنجیر توڑ، چھن کر کے زمین پہ جا پڑے۔ اب روزبا نے دائیں بائیں دیکھا، کلائیاں صاف کی، کپڑے جھاڑے، اٹھ کھڑا ہوا ہے، تھوڑی سی مسکراہٹ سمائل روزبا کے چہرے پہ آئی اور آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے، اتنے پہ راضی ہونے والا میں نہیں، تجھے چھوٹے بھائی کا واسطہ، پھاڑ کمرے کی دیوار۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، پھاڑ کمرے کی دیوار۔ داد آپ نے میری توقع سے زیادہ دی، میں نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا جتنا آپ نے داد سے نواز کیا، لیکن ذرا آپس کی بات ہے، میرے کان تک سرگوشی پہنچا دینا۔ یہ روزبا کو کس نے بتایا کہ دیوانے پھاڑنا علی کا کام ہے؟ شاباش شاباش
جو ہاتھ اٹھائے اللہ کے کسی دروازے کا محتاج نہ. یہ روزبہ کو بھائی جان کس نے بتا دیا ہے؟ دیواریں پھاڑنا علی کا کام ہے. پھٹ گئی کمرے کی دیوار، ہوا کی طرح گزر گیا، اور لطف کی بات ہے کعبہ کی طرف پھر مل گئی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. پاپ آیا، پتہ تو کرو، 3-4 دن گزر گئے ہیں، زندہ ہے مر گیا ہے. روزبہ کوئی آواز نہیں، تالا کھولا، اندر دیکھا، روزبہ کا نام نشان بھی کوئی نہیں. حیران ہو کے کہتے ہیں دیوار تو ملی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، یہ گزر کیسے گیا؟ یہ اسی نے گزارا ہے جو مومن کی قبر میں بغیر دروازے کے آ جاتا. ہاتھ چال ہے ہاتھ نہیں تو جگہ بدل بولن والے نو اگے مار دے. امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین تمہیں سلامت ہے. ہاں امام حسین تمہیں سلامت ہے. اچھا جس وقت کا یہ واقعہ ہے نا روزبہ کا، بھائی جان اس وقت زیادہ سے زیادہ عمر جناب روزبہ کی 50 سال ہو گئی. اتنی زیادہ سے زیادہ 50 سال، اور کل زندگی جناب سلمان کی ہے 600 سال. اب یہ سطر ہے جس کے لیے جناب کو تکلیف سماعت دی ہے، قیمت نہ ملی تو اتنی ساری میری محنت ضائع ہو جائے گی، وہ داد ساری زمین پہ چلی جائے گی جو آپ نے میرے کشکول میں اتاری ہے. اس فکرے کے لیے جناب کو یہاں تک لے کے آیا ہوں. 550 سال اس واقعے کو گزرنے کے بعد 600 سال کی عمر پائی، یعنی 50 سال کا اس وقت روزبہ تھا جب محمد اور علی کی محبت دل میں اتری. کل زندگی ہے 600 سال. اس کا مطلب یہ ہے سلمان 550 سال کا محمدی ہے. اچھا قصور تمہارا بھی نہیں ہے، قصور میری اپنی برادری کا ہے. ہم نے تمہیں خیبر خندق سے باہر ہی نہیں جانے دیا، تو پھر یہ باتیں سنانے کے لیے تھوڑا مجھے صبر و تحمل سے کام تو لینا پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی. 550 سال کا محمدی ہے سلمان. 550 سال سوچا جا سکتا ہے، آج کے دور میں جیا نہیں جا سکتا. 550 سال کا سلمان محمدی ہے. قیمت کتنی ملے گی دھرم پورہ کے عزتدار مجمع سے؟ اور ہر 1 گھنٹے کا حسینی ہے. قیمت نہ ملی تو یہی فضائل کا دفتر بند اور میں جانا تیری دعا کے سارے تلے. سلمان 550 سال کا محمدی اور 1 گھنٹے کا حسینی. ساری زندگی یزیدی مذہب پہ رہا، نماز یزید کے مذہب پہ پڑھی، روزے یزید کے مذہب پہ رکھے، حج یزید کے مذہب پہ رکھا. زندگی کا آخری گھنٹہ حسین کے قدموں میں آ پڑا ہوا. حسین فرماتے ہیں میرے ہر کے 1 گھنٹے کا مقابلہ سلمان کے 550 سال نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ سبحان کو بولے جس کے بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، جس کے بیٹے کے نوکر کا 1 گھنٹہ سلمان کے 550 سال نہ کرے، اس حسین کے باپ علی کا مقابلہ 2 ٹکے کا ملا کیا کرے گا؟ اتنا بڑا کریم حسین. ابھی فضائل پہ کھڑا، دشمن بھی دروازے پہ آیا، حسین نے خالی نہیں لوٹا. اب دھرم پورے والوں جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو ذرا فیصلہ کرنا کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا. فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی. دروازے پہ آیا حسین، بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. ہائے کرنے والی بات نہیں، یہ مسکرانے والی بات ہے. ابھی فضائل کی سرحد میں کھڑا. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. یہ سطر آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. حسین مسکرا کے فرماتے شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں گا. خدا دے دے کے تھک گیا ہے تو میں بس کرتا ہوں.
امام حسین جی کر ہاں اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، ایسے بولتے علی والے۔ حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ 60% بندے بولے، 40% بندے مس کر گئے ہیں جملے کو، چلو میں پھر کوشش کرتا ہوں 100% مجمع کو ساتھ ملانے کی۔ حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں، نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں، پتر میرے الویک، حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں، علی میرا بھائی ہے، بابا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ حسین نے تیور گفتگو بدلے، حسین فرماتے شرم نہیں آتی، سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے۔ شاباش شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا لگ رہے حسین کے دروازے پہ جاتے بس اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ حسین فرماتے سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے، بیعت بھی میں کروں، فرشتے میری غلامی کرتے ہیں، بیعت بھی میں کروں، پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں، پانی کی روانی کی جوانی کی کہانی میرا تذکرہ کرتی ہے۔ کتنے لفظ بدلوں تو جناب بول پڑیں گے۔ حسین فرماتے ہیں تو مجھ سے کس بلبوتے پہ بیعت مانگ رہا ہے؟ حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی ہے، میرا مقام دیکھا ہوتا ہے، اپنی پستی دیکھی ہوتی ہے، میری عزت دیکھی ہوتی، اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی۔ حسین فرماتے ہیں بھول گئے ہو تو میں بتاؤں۔ لو بھائیان 4 مصرے میں آج کی مجلس کے پہلے پڑھنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پہلے بھی یہی ہو سکتا ہے آخری بھی یہی ہو، قیمت نہ ملی تو گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ حسین آواز ہے کہ کہتے تو کون ہے، میں کون ہوں، میں تمہیں بتاؤں۔ وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے۔ بندے چپ کر گئے تو سمجھ جاؤں گا، مجلس میں آ کے بھی نہیں آئی، اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ اگر فضان سن سکتے ہو، معیار سن سکتے ہو، عرفان سن سکتے ہو، حسینیت سن سکتے ہو تو میری آنکھوں میں آگے ڈالو۔ حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیرت نہیں کرتا، طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں، جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں۔ خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کا۔ اسی سے متصل 4 مصرے اور پڑھ دوں، آپ کی محفل کو اور زعفران زار کر دوں۔ کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین فرماتے مجھ جیسا تم جیسے کی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا تو گلے کے زور پہ بولتے ہو، لفظ کی قوت پہ نہیں بولتے؟ زور لگا کے بولو پھر بولو، لفظ کی قوت پہ بھی بولنا سیکھو۔ حسین فرماتے مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کمینہ کہتا ہے حسین آخر تم جیسا مجھ جیسے کی بیعت کیوں نہیں کر سکتا؟ حسین فرماتے کس بل بوتے پہ تم بیعت مانگ رہے ہو؟ کمینہ کہتا ہے حسین میں جواب دیتا ہوں، میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، میرے پاس سلطنت، میرے پاس حکومت، میرے پاس لشکر، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ اب دیکھوں گا کون کہاں پرواز کر کے حسین کو سلام کرتا ہے۔ کمینہ کہتا ہے میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، میرے پاس سلطنت، میرے پاس حکومت، میرے پاس خزانے، میرے پاس لشکر، میرے پاس بندے۔ حسین تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین فرماتے ایک دفعہ پھر فہرست گنوانا، کیا کیا ہے تیرے پاس؟ کمینہ کہتا ہے تاج ہے، تخت ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، خزانے ہیں، لشکر ہے، حسین تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اتنا کچھ رکھتے ہو، شرم پھر بھی نہیں آئی، مانگ پھر حسین سے رہے ہو۔ ہائے 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 ہائے، جیگر 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 مجلس قدیر کی یاد بن گئی ہے۔ اتنا کچھ رکھتے ہو، بات پھر حسین سے رہے۔ حسین فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کیوں نہیں کر سکتا؟ لو جی دامن حور پہ قلم نور سے لکھنے والے 4 مصرے، اور ان 4 مصروں کے سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے۔ عزت والے لوگوں یہ زندگیاں تھوڑی، زندگیاں ساری کی ساری سجدہ شکر میں گزار دوں، پھر بھی منبر کے تقدس کی قسم ہے زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، شکر تھوڑا، وہ خیرات بھاجن زیادہ ہے جو 4تھے مصرے میں عطا ہوئی ہے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کمینہ کہتا ہے حسین وجہ، حسین آواز دے کے کہتے ہیں قرآن کے
کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، نہ ہاتھ ہلاؤں گا، نہ پاؤں ہلاؤں گا، نہ سر کو جھٹکوں گا، صرف مصرع پڑھوں گا، دیکھوں گا مصرع کی لطافت کو محسوس کر کے حسین کو سلام کون کرتا ہے؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہر لطف کے دفتر کو لکھا ہو۔ حسین فرماتے ہیں وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا۔ راضی ہو؟ بس اتنا ہی پڑھنا تھا۔ کل سے ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ آج میری اپنی ایک مسٹیک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، راستہ ذرا بھول گئے ہم۔ کل سے انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے جناب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آؤ کچھ لمحے اس بی بی کو پرسہ دیں۔ جو سگے بھائی کی لاش پہ بوسہ دے کے رو رو کے کہتی رہی حسین میں تو تجھے نہ رو سکی۔ بس آنکھیں تیار ہیں، سینے بے قرار ہیں، راتیں رونے کی ہیں، فضائل تمہاری محبت میں پڑے جاتے ہیں، مصائب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے پڑے جاتے ہیں۔ بلکہ بدل دو فکرہ، جو اللہ نے آل محمد کو دیا وہ فضائل ہیں، جو امت نے آل محمد کو دیا وہ مسائل ہیں۔ یہ جو چاند کل طلوع ہوا ہے نا، چاند نہیں تھا، بطول کے گھر اجڑنے کا اعلان تھا۔ تو نے اپنی منزل پہ دیکھا، میں نے اپنی منزل پہ دیکھا۔ دل نرم ہو جائے تو رونا ہے، تو اور میں پیدا ہی غریبوں پہ رونے کے لیے۔ مدینے کے لوگ یہ چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں اتنی آتی تھی، بندے سمجھ جاتے تھے وہ چاند طلوع ہو گیا جس میں بطول کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ تم نے اپنی منزل پہ دیکھا، میں نے اپنی منزل پہ دیکھا۔ فکرہ میں پہلا مصائب کا کہنے جا رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، کچھ رخسار آنسوں سے بھیگ گئے ہیں، سینوں پہ ہاتھ آ چکے ہیں۔ اس جملے پہ بلند آواز سے ہائے کرنا، حسین کی ماں تم پہ راضی ہو جائے۔ جو چاند تو نے اور میں نے اپنی اپنی منزل پہ دیکھا ہے، عزادارو عباس نے یہی چاند بہنوں کے ساتھ جنگلوں میں دیکھا ہے۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ چلو 2 مصرے بے ساختہ سامنے آ گئے ہیں، ادب سن کے رونے کے عادی ہو۔ کتنا عجیب چاند ہے جس کی تلاش میں، ہائے ہائے، کتنا عجیب چاند ہے جس کی تلاش میں جنگل میں آ کھڑی ہوئی بیٹی بطول کی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھاؤ بچے کو، بٹھاؤ۔ جنگل میں آ کھڑی ہوئی ہائے بیٹی بطول کی۔ سطر بدل کے کہہ دوں، یہ آخری چاند ہے جو بہن بھائیوں نے ایک ساتھ دیکھا ہے۔ اس کے بعد جو چاند طلوع ہوگا نا سفر کا، بہن کے سر پہ چادر نہیں ہوتی، بھائی کا سر ویسے ہی تن سے جدا ہوگا،
बगैर पालान के ऊंट की पुश्त पे बहनें सवार होंगी, नेज़े की नोक पे भाई सवार होंगे और दोनों एक दूसरे को कहा करेंगे ये चांद तो अकबर की बारात के लिए नहीं था। हाय हाय, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अच्छा, अब मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ, आगाज़ मजलिस है, हो सकता है इसी भी मसाइब हो जाए, मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। शेखुपुरा अली मस्जिद में भाईजान 3 दफ़ा आज मैंने मिंबर छोड़ा, 3 दफ़ा अज़ादारों ने वापस बुलाया इसी एक सतर पे। चाहता हूँ तुम्हें भी मातम का वो खूबसूरत सलीका अता हुआ है तो सीने प्यारे न करना। अज़ादारान मज़लूम करबला, अब मैं एक सवाल करता हूँ अज़ादारों से, पर्देदारों से, बानियाने मजालस से भी, सादात से भी, उम्मतियों से भी, मातमियों से भी, पर्देदारों से भी, ये जुड़े हुए हाथ देखना। ये हाथ मेरे सबको नजर आ रहे हैं ना? जाकिर समझो तुम्हारी मर्जी, मेहमान समझो तुम्हारी मर्जी, भाई समझो तुम्हारी मर्जी, अज़ादार समझो तुम्हारी मर्जी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी। जवाब हाय करके देना। ये जुड़े हुए हाथ देखना। हर किसी ने चांद देखा, सुगरा ने नहीं देखा। मरहबा मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीब मातम कर रहे हो। यही हक था इस्तक़बाल मसाइब का। रोने वाला जब चांद आसमान पे मुहर्रम का तलु हुआ ना, नानी उम्मे सलमा की कलाई में हाथ डाल के कहती है नानी चल जरा मुझे दादी बतूल की कब्र तक तो ले चल। जुमला मैंने पढ़ लिया, तूने सुन लिया, बिस्तर पे भी मातम के लिए काफी हो जाएगा। दादी ज़हरा की कब्र पे सुगरा पहुंची और रोने वालों दायां रुखसार दादी की कब्र पे रखा। आहिस्ता से रो के कहती है दादी तेरी कब्र नहीं तेरी गोद समझ के आई बैठी हूँ, लेकिन दादी एक बात याद रखना, तू 18 साल में बूढ़ी हो गई, मैं 7 साल में ज़ईफ़। मरहबा मरहबा मरहबा। शर्मा के वो रोए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। तू 18 साल में ज़ईफ़ा हुई, मैं 7 साल में मेरे सर के बाल सफेद हो गए। दादी मैं एक जुमला तुमसे कहने आई हूँ। बतूल की कब्र में ज़लज़ला आया, आवाज़ ही बोल मेरी जान सुगरा। आवाज़ देके कहती है नहीं दादी आज गरीब बन के आई हूँ। ओ मेरे दुखे पहलू वाली दादी, ओ मेरी दरबार से खाली लौट आने वाली दादी, ओ मेरी उम्मत की सताई हुई दादी। दादी एक दफ़ा कब्र से बाहर आना, पहलू से जख्मी हाथ हटा और ज़रा आसमान का चांद तो देख। बतूल की कब्र में ज़लज़ला आया, आवाज़ सुगरा क्या कहना चाह रही हो? बीबी तड़प की आवाज़ देके कहती है अम्मा देख ये चांद अकबर की बारात का है। मैं कुछ मिसरे पढ़ने जा रहा हूं जो अदब सुन के रोने के आदि हो। बीबी रो के कहती है ये चांद अकबर की बारात का है, इस चांद में भैया आएंगे। अगले मिसरे पे मर्द रोए न रोए मस्तूरों से गुजारिश है दिल खोल के पुरसा देना। बीबी रो के कहती है ये चांद अकबर की बारात का है, इस चांद में भैया आएंगे। ना लिखा नाम मेरा लेकिन अब्बास चचा ले जाएंगे। तड़प के दादी की कब्र पे सर रख के कहती है अम्मा क्या बताऊं, शादी की रस्म से पहले ही मुझे बाबा तुर पहनाएंगे, भाई के सर पे सेहरा भी मेरे हाथों से बंधवाएंगे। पत्थर का कलेजा है तो काबू कर, मेरी हुसैन की जरी पे मांगे खैरात है। दादी की कब्र पे टक्कर मार के कहती है दादी क्या बताऊं, तब हसरत सारी खून हुई, तब हसरत सारी खून हुई। ये चांद सहारा तोड़ गया जब बर्छी खींच के शाह बोले सुगरा तेरा अकबर छोड़ गया। मरहबा मरहबा मरहबा। आज़म अल्लाह उजूरकुम। उस सरों पे मातम करने वाले माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। तब बर्छी खींच के शाह बोले सुगरा तेरा अकबर छोड़ गया। तेरा क्या ख्याल है सैयदा सुगरा से हुसैन को प्यार नहीं था? बंदे कहते हैं इसलिए घर छोड़ गए, बच्ची से प्यार नहीं था। और शिया उलमा ज़ाकिरीन से भी माफी मांगो, किताबों में लिखी हुई हैं ये रिवायतें, लेकिन कुछ रिवायतें अकीदे में भी तोल के पढ़नी चाहिए। किताबों में लिखा हुआ है सुगरा को इसलिए साथ नहीं ले गए शक्ल सैयदा से मिलती थी। जरा सोचा तो होता जो साथ जा रही है वो भी बतूल से कम है, फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं हुसैन इस मासूमा को घर पे? पत्थर दिल का कोई बंदा है तो मैं उसका ज़ामिन नहीं, वरना आसमान वाले फरिश्तों से तस्बीहें छूटती देखी हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला हिज्र और जुदाई भी हुसैन का इम्तिहान था। हुसैन की बेटी ने उसमें भी कामयाबी हुसैन के लिए खुदा से लेके दिखाई है। अज़ादारान मज़लूम करबला बस मैंने जो कहना था वो कह गया। तेरा क्या ख्याल है सुगरा से हुसैन को प्यार नहीं था? प्यार तो
والو 2 میل مدینے سے قافلہ باہر آیا. اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. سر چھپا کے وہ بندہ معافی مانگے جو اس فکرے پہ ہائے بھی نہ کر سکے. 2 میل وطن سے قافلہ عددارو باہر آیا. شبیر کی آواز ہے عباس جی میرا مولا ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا ہوں. عددارو حسین گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ماں کی حویلی کے قریب آئے. عددارو حسین گھوڑے سے اترے. اب تیز تیز قدم میرا سردار نہیں چلا اور رونے والوں قدموں پہ قدم رکھتے آہستہ 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 ماں کے دروازے کے قریب پہنچے. اور رونے والوں غریب کربلا نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا. اللہ کرے مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکوں. وہ بندہ شیعہ ہے تو سر جھکا کے معافی مانگے جو ماتم نہ کر سکے اس فکرے پہ. عددارو قریب کربلا فرماتے میں نے دہلیز کی اوٹ سے چھان کے اندر کا منظر دیکھا. کتنا بڑا صابر تھا کربلا کا غریب. چیخ مار کے حسین رو پڑا. مولا تو نے کیا دیکھا؟ حسین فرماتے گھر کی دیواریں تھی صغرا کا ماتھا تھا. جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. رو رو کے کہتی تھی بابا 40 گھروں کی حویلی ہے بابا اکیلی سغرات. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جملہ سنو گے رونے والوں تیرا کیا خیال ہے جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے. تمہارا کیا خیال ہے؟ اکبر کی جدائی میں سر ٹکراتی تھی. حسین کی جدائی میں اتنا ماتم کرتی تھی. بڑا دکھ تھا حسین اور اکبر کی جدائی بھی. لیکن عددارو بھائی اور باپ کی جدائی میں اتنا ماتم نہیں کرتی تھی. پھر کیوں کرتی تھی؟ رونے والے ایک دفعہ ہر حسینی عددار مجھے دیکھے. مجھے دیکھو گے تو رونا زیادہ آئے گا. نیاز حسین مجھے دیکھنا. پتہ کیا دیواروں سے سر ٹکراتی تھی؟ عددارو یہ راز کھلا تھا لاہور والوں اس خط میں جو بیمار مدینہ نے بابا کے نام لکھا تھا. چلو پہلے میں خود ماتم کر لوں. ہو سکتا ہے کوئی عددار ماتم نہ کر سکے. اللہ میرے منہ پیٹنے کا ثواب اس حسینی کو دینا. آیا تو غریبوں کو رونے کے لیے ہے نا. اس خط میں یہ راز کھلا صغرا دیواروں سے سر کیوں ٹکراتی تھی پتہ کیسے؟ اور قاصد لے کے کربلا اس وقت پہنچا جب حسین برچھی کھینچ رہا تھا. رونے والوں اکبر کے سینے پہ کھڑے ہو گئے. سید کی آواز اکبر جاگ بہن کا خط آ گیا ہے. اس میں صغرا نے راز لکھا دیواروں سے سر ٹکرانے کا. تڑپ کے کہتی ہے من العلیلۃ ضعیفہ بابا 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کا سلام. اور رونے والا اب بندہ کون سا ہے جو شیعہ تھا ماتمی تھا ماتم نہ کر سکا. وہ سید و غیر سید و بیمار لکھ رہی ہے بابا تو مجھے گھر چھوڑ کے چلا آیا. بابا تیرے آنے کے بعد مدینے کے بے غیرت بابا مجھے وہی دھمکی دیتے ہیں جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی. کمینے کہتے ہیں نہ رویا کر تیرا دروازہ جلا دیں گے. نہ رویا کر تیرے گھر کو آگ لگا. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرے ماتم قبول فرمائے. محرم ہے مساج پڑھنے تمہیں رونا ہے خود بھی رونا ہے. پتہ نہیں کس کے صبر کا مظاہرہ کیا ہے بیمار نے. کس کے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. معمل تیار ہو گئے. شہزادیاں سوار ہو گئی. عددارو 2 بیبیاں بچ گئی. پتہ کون کون سی؟ سانس لے. مسلسل رونا بشر کا کام ہی نہیں ہے. مسلسل رو گیا حسین کو سجاد. مسلسل رو گئی علی کی بیٹیاں. بشر رو ہی نہیں سکتا. مسلسل سانس لے لیا. اب ماتم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. سید و غیر سید و محمد تیار ہو گئے. شہزادیاں سوار ہو گئی. 2 بیویاں گھر میں بچ گئی. پتہ کون کون سی؟ دونوں کے نام نہیں لوں گا نشانی بتاؤں گا. پہلی بیوی خالی ہاتھ نہیں تھی. ہاتھوں پہ 17 دن کا اثر تھا. پتھر کا کلیجہ تو قابو کر میری حسین کی قبر پہ مانگی خیرات. ہاتھوں پہ عددارو 9 دن کا اثر. ایک قدم باہر رکھتی ہے ایک قدم اندر رکھتی ہے. سامنے صغرا بیٹھی ہوئی ہے. جو بی بی تالا لگاتی ہے چابی صغرا کے حوالے کرتی ہے. ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اچھا صغرا اللہ کے حوالے. بچی دعا دیتی ہے. شہزادی گھر سے باہر چلی جاتی ہے.
رونے والوں شہزادی رباب پہ عجیب قیامت کا منظر ہے. ایک قدم اندر رکھتی ہے, ایک باہر رکھتی ہے. ام البنین کے چاند نے دروازے سے منظر دیکھا, حسین کو آواز دی. حسین نے دونوں ہاتھ دہلیز تر میں رکھے اور اونچی آواز سے فرمایا, رباب نہیں جانا چاہتی تو میری بہنیں تھک گئی ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدہ رباب آواز دے کے کہتے ہیں, حسین مولا گلے نہ دے, میری مجبوری بن کے پری بن گئی ہے. سامنے وہ بچی بیٹھی ہے جسے میں نے ماں بن کے پالا ہوا ہے. عزاداران مظلوم کربلا. حسین فرماتے ہیں, اچھا میں سغرا کو باتوں میں لگاتا ہوں, تو میری پوسٹ کا سہارا لے کے گزر جا. اللہ کرے پڑھ سکو تو سن سکے. رونے والے باپ اور بیٹی گفتگو میں مصروف ہو گئے. حسین نے اچانک پیچھے سے اشارہ کیا, رباب گزر جا میری پوسٹ کا سہارا لے کے. رونے والا آرام سے چابی زمین پہ رکھ کے چپ کر کے جناب رباب چل پڑی. تڑپ کے چوتھے قدم پہ سغرا سامنے آئی. رو کے کہتی, اماں تیری تو کچھ نہیں لگتی, جسے چھپا کے لے جا رہی ہو یہ تو میرا کچھ لگتا ہے نا. لا اصغر کو مجھے دے. رونے والے بیمار کے ہاتھوں پہ چند دن کا اصغر آیا, سینے سے لگا کے ماتھے پہ پیار کیا. رونے والا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتی, انظر فی امان اللہ, اماں جاؤ اللہ کے حوالے. رونے والے رباب آواز دے کے کہتی ہے, سغرا اصغر تو مجھے دینا. رو کے کہتی ہے, نہیں اماں اصغر تو میرے پاس رہے گا. بی بی طلب پہ کہتی ہے, 17 دن کا بچہ ہے, ماں کے بغیر کیسے رہے گا. طلب پہ کہتی ہے, میں کائنات کے کھلانے والے کی بیٹی ہوں, اصغر کی پرورش جانے, میں سغرا جانے. رونے والے پھر قیامت کا منظر بن گیا. سغرا دینا نہیں چاہتی تھی, رباب چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. رونے والے غریب کربلا دونوں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے. آواز آئی, سغرا مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسے تو نہیں کرتا نا. سغرا ایک وعدہ کر, میں اصغر سے کوئی بات کرتا ہوں, اگر اصغر رہ گیا تیرے پاس تو رکھ لینا, اگر میرے ساتھ گیا تو پھر روک لانا. طلب پہ کہتی, اچھا بابا وعدہ ہوا. رونے والے حسین نے کیا کچھ نے, اصغر کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا. غریب کربلا نے جھکنا شروع کیا. جھکتے جھکتے اصغر کے کان کے قریب منہ کیا. کوئی بات کی ہے حسین نے. سغرا کے گلے سے چھت سے بازو نکالے, بابا کے گلے میں اصغر نے بازو ڈالے. حسین اصغر کو اٹھا کے چل پڑا. دوڑ کے آئی, بابا انجان کے تو جا رہے ہو, یہ تو بتا میرے بھائی کو کہا کیا ہے. غریب رو کے کہا, میں نے صرف اتنا کہا ہے, تو بہن کے پاس رک جا, تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا. اصغر تیری قبر بننے سے کی علی سے برآمد کیسے. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین. ماتم حسین.